جاوید قادری کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز نوریاباد کے علاقے فاطمہ گولڈ سٹی کے آنر محمد حفیظ کی جانب سے ایک کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی فاطمہ ڈریم سٹی کے آنر بابو بھائی، ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کے چیئرمین محمد علی یوسف زئی اور دیگر مہمان گرامی نے شرکت کی۔ اس موقع پر فاطمہ گولڈ سٹی کے آنر محمد حفیظ نے بتایا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے نوریاباد میں ایک شاندار سوسائٹی لے کر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور بیسیکلی یہ جو دعوت رکھی گئی تھی یہ اس مقصد کے تحت رکھی گئی کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں آ پائے تھے، اور ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ کیونکہ ہم نے فاطمہ گولڈ سٹی کا کام کر رہے ہیں تو لوگ ڈیلر شپ کے لیے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں، معلومات لے رہے ہیں، تو ہم نے ایک پیکیج بنایا ہے۔ اس پیکیج کے حوالے سے بھی آپ لوگوں سے بات کریں گے کیونکہ آپ لوگ جو ہے فاطمہ گولڈ سٹی میں کافی کام کیا ہے آپ لوگوں نے، تو ظاہر سی بات ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بڑی کوشش کے ساتھ فاطمہ گولڈ سٹی میں بھی کام کریں۔ تو یہ جو پیکیج ہے ڈیلر شپ کا وہ ہم نے 300 پلاٹوں کا رکھا ہے کہ 300 پلاٹوں کے ڈیلر شپ دیں گے، اور جو اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہیں وہ بتا دیجیے کہ پہلا حق آپ لوگوں کا ہے۔ باہر سے اگر کوئی شخص رابطہ کرتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم آپ لوگوں کو کہیں، اگر آپ لوگ دلچسپی لیں گے تو یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا باعث ہے کہ ہمارے پرانے ساتھی، پرانے لوگ، ہمارے جو دوست ہیں وہ اس کام کو پہلے کریں، بہتر ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے 300 پلاٹوں کی ہم ڈیلر شپ ہم لے کر آئیں، جو 300 پلاٹ لے گا اس کو ہم ڈیلر شپ دیں گے اور جس کی وہ رقم جمع کروانی پڑے گی، اس حوالے سے آپ لوگوں کو دعوت دی گئی تھی۔ فاطمہ گولڈ سٹی، جس میں مسجد، اسکول، پلے گراؤنڈ، فیملی پارک، بہترین کشادہ روڈ، شاندار اور منفرد منصوبے پہلے آئیں، پہلے پائے کی بنیاد پر بارعایت اور آسان قسط پر حاصل کریں۔ تو حفیظ بھائی نے بتا دیا کہ ہم لوگوں کو ڈیلرشپ بھی دیں گے، جیسا کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ فاطمہ ڈریم سٹی سے منسلک ہیں، اور 6-7-8 سال ہو گئے ہم سب بلکہ فاطمہ ڈریم سٹی سے منسلک ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ حفیظ بھائی کو بھی ماشاءاللہ میرے خیال 4 سال تو ہو گئے ہوں گے ہمارے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک اپنا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور ہم ان کو سپورٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر فاطمہ ڈریم سٹی کے آنر بابو بھائی نے خطاب کرتے ہوئے جلد تعمیر و ترقی کی یقین دہانی کرائی اور یہ بھی بتایا کہ ہر محاذ پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فاطمہ گولڈ سٹی جو سپورٹ تو مکمل طور پر ہمارا ہوگا، یعنی ہر ممکن ہر طریقے سے ہر جگہ پر ہر معاملات میں ہم حفیظ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، لیکن آپ لوگوں سے جو درخواست ہے کہ اس وقت میں کیونکہ مختلف ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، تو اس سوچ کے حساب سے اپنی سوچیں دور رکھ کر حفیظ کی سپورٹ کیجیے، اور اس کا سپورٹ ہی سمجھو ہمارا اگلا مشن ہے اور ہماری اگلی کامیابی ہے۔ اور باقی انشاءاللہ جیسے اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں اور حفیظ صاحب جو ہے وہ آگے کامیابی کی طرف جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں، باقی اپنا اگر آگے کسی اپنے قوم کے خلاف یا اپنے سسٹم یا کوئی ساتھی کھڑا ہو کر وہ کرنا چاہے گا تو اس کے ساتھ بھی ہماری سپورٹ ہوگی اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو حفیظ صاحب کے ساتھ اس وقت میں میری طرف سے مکمل سپورٹ ہے، اور اس کی کئی معاملات ہیں جو وہ اس کی دیکھ بھال بھی میری ہے، میں دیکھ بھال بھی ہوں اور اس کو دیکھیں گے بھی، اور انشاءاللہ آگے اس کو ہم بڑھائیں گے، اس کو آگے چلائیں گے۔ اس وقت میں حفیظ صاحب کی جو پالیسی ہے وہ فاطمہ گولڈ سٹی قسطوں پر چلانے کی پالیسی ہے، قسطوں پہ چلانے۔ ہماری تو اپنی الگ الگ سسٹم میں چلا ہے، کوئی سستا کوئی مہنگا، کوئی بلیک میلی میں اور کوئی خریداری میں چل جاتا ہے، میرے ساتھ تو چل جاتی ہے لیکن حفیظ کے ساتھ نہ کرنا، یہ ذرا اس کے کمزور ہے بیچارے، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی وہ جو سسٹم ہے جو قسطوں کا ہے، باقی تفصیل تو یہ آپ کو آفس میں بھی بتائیں گے، جو طریقہ کار ہے جو سسٹم ہے اس معاملات میں یہ کرنا چاہیے کس طرح ہوگا وہی آپ کو آفس میں ہمیں بتائیں گے، یہاں زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہ اس وقت میں اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں کروں، اور کافی دن سے مطلب اس کی ایک شوق بھی تھا، اور میں نے بھی ان کو بار بار یہی کہا کہ یار آپ اپنا کرو بجائے کہ آپ یعنی کسی اس میں ڈرائیو پہ کرو یا کسی اور معاملات میں جاؤ، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کرو۔ تو حفیظ صاحب نے پکڑا اور خریدی ہے اور
तकलीफ ये उससे थोड़े तेज भी हैं, धीरे धीरे जल्दी अपना नाम कराने की इस सिलसिले में लगे हुए हैं कि ज़मीनें जल्दी इसके नाम हो जाए और ये काम बड़ी तेज़ी से चले। और इसकी तरकीब मेरे घर में ये है कि 7 लाख का इसने प्लाट रखा हुआ है और 50,000 इसने एडवांस रखा है। बाकी मेरे घर में भी 5 साल से 4 साल की इसने किस्तें रखी हुई है, तो उस हिसाब से इसको बनाया जाए। बाकी ये ना देखें कि यार प्लाट को 50,000 का प्लाट मिल रहा है, वो फाइल है, प्लाट नहीं है, प्लाट कहाँ है ये किसी को पता नहीं, और इसका जो लोकेशन है वो तो सामने बात है। दूसरी बात ये है कि ब्लैक वन की फाइल हमने बंद कर दी। अब फातिमा ड्रीम सिटी के बिल्डर से ब्लैक वन की फाइल नहीं पड़ेगी, चाहे कि उनकी भी कोशिश कर लें, साथी में बेच रहे हैं वो टेंशन काटेंगे, लेकिन वो पैसे हम लौटाएंगे, बाकी प्लाट देने की सोच नहीं है। तो अब ये है कि ब्लैक वन का सिलसिला हमने शुरू कर दिया है और अब हमारी सोच ये है कि हाफिज साहब की सपोर्ट की जाए और इसको उठाया जाए। जैसे कि हमने किस्तों में फातिमा ड्रीम सिटी के नंबर को उठाया, फिर फातिमा या फेसबुक को उठाया, इसमें सब साथी हैं। और आज की जिंदगी हाफिज साहब ने इसलिए रखी कि मैं सुपर हाईवे पर नहीं आ सका किसी मसरूफियात की वजह से, लेकिन ये बातें मैंने वहाँ सुपर हाईवे पर आप लोगों से कर लेनी थी, तो आज की ये बचत इनकी हो जाती। लेकिन ये जो आज का खर्चा है वो मेरे ना आने की वजह से, जिसमें मोहम्मद अली मदीद है, काफ़ी साथी ऐसे थे कि वहाँ नहीं आए थे, या मसरूफियात की वजह से या लाइब्रेरी की वजह से, या उनको पता नहीं चला, और या थोड़ा सा वो होता है कि उसकी वजह से, तो हम नहीं कह सकते। बाकी ये है कि आज का जो प्रोग्राम था वो इसी वजह से था कि सारे साथी मिल के और एक जान होकर इस चीज़ को करें। ये यानी हमारी आप दरख्वास्त समझ लें, आप अपील समझ लें, आप दोस्ताना तरीके से समझ लें। बाबू भाई फातिमा गोल्ड सिटी के ऑनर मोहम्मद हफीज़ ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।